بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس دنیا میں ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیمت لگتی ہے عمل کے ذریعے سے۔ انسان عمل میں جتنا مضبوط ہوگا، عمل سے مراد نیک عمل، اور نیک عمل سے مراد وہ نیک عمل جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ صرف نیک عمل ہونا کافی نہیں ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ تاکید کی گئی ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم یوں دعا کرو کہ اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، نمبر 1 جو صالح ہو، نیک عمل ہو، اور نمبر 2 وہ نیک تو ہے لیکن اے اللہ وہ تیری رضا کا ذریعہ بھی بنتا ہو، جس عمل سے تو راضی بھی ہوتا ہو۔ بسا اوقات عمل نیک تو ہوتا ہے، دیکھنے میں نیک لگتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، دیکھنے میں یہ عمل نیک تو نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا اگر اس میں نہ ہو، دکھلاوا ہو، تو وہ عمل صالح دیکھنے میں تو ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ سے مانگا جائے، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو صالح بھی ہو، یعنی نیک عمل بھی ہو، اور اس عمل پر اے اللہ تو راضی بھی ہوتا ہو۔ تو یہ عمل اللہ پاک کے ہاں قیمتی ہوتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے انسان کی اللہ کے ہاں قیمت رکھتی ہے۔ انسان جب تک عمل اس کی یہ زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ کے یہاں یہ قیمتی بنتا ہے۔ اللہ کی مراد، اللہ کی منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر یہ نیک عمل کرتا رہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان سے یہ رکتا رہے اور باز آتا رہے۔ پھر مزید اللہ کا احسان یہ ہوتا ہے کہ پورے سال میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں، کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نیک عمل کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کوئی سیزن آتا ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور بہت زیادہ قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، 100 روپے کی چیز 500 تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنا کچھ لوگ یہاں کرنا چاہیں اس چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ ایک ہے یہ دنیا کا نظام، اور ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نظام، کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیکیوں کی قدر بڑھ جاتی ہے، نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اچھی طرح سے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رمضان کی آمد ہوتے ہی پہلی رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنی قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے؟ اگر نفل ہے تو فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 فرضوں کے برابر۔ ایک آدمی اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز 4 رکعت نماز عصر کی پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، ایسا ہے گویا کہ اس نے 70 مرتبہ یہ 4 فرض ادا فرمائے۔ اتنا اللہ اسے اجر عطا کرتا ہے۔ اور جو نفل ادا کرتا ہے وہ فرضوں کے برابر۔ نفل اور فرض کا کتنا مقابلہ ہے؟ دیکھنے میں عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ادا کی، 4 سنتیں ہیں، اور اس کے بعد 4 فرض ادا کیے۔ دیکھنے میں یہ 4 سنتیں اور دیکھنے میں یہ 4 فرض ہیں، دونوں بظاہر برابر برابر لگتے ہیں،
اسی طرح سے ایک آدمی نے آج روزہ رکھا، یہ ایک روزہ ہے، اور ایک روزہ ہے رمضان کا روزہ۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی اگر رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تلافی میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، 60 سال کی زندگی، ساری زندگی بغیر افطار کیے روزہ رکھتا رہے، تب بھی اس رمضان کے ایک روزے کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ 60 سال کے روزے رمضان کے ایک روزے کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ رمضان کے ایک روزے کی قیمت یہ 60 سالہ روزوں کی قیمتوں سے زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رمضان کا روزہ فرض ہے اور یہ روزے نفلی ہیں۔ اسی طرح سے فرض اور نفل کا تقابل آپ ذہن نشین فرمائیے کہ فرضوں کی اہمیت کتنی ہے اور نفلوں کی اہمیت کتنی ہے۔ نفل بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن فرض کی تو کوئی انتہا نہیں۔ آج ہم غفلت سے فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد کی جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ان فرضوں میں جو کوتاہی رہے وہ کوتاہی ان نوافل سے پوری کر لی جائے، اس لیے آگے پیچھے کچھ نوافل اور سنتیں رکھی گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی، بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ جب اعمال کی قیمت بڑھ جائے گی تو اس کا تقاضا یہ ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھنا، کوشش یہ کرنا کہ ہر لمحہ ہمارا قیمتی بن جائے، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی عمل ہم کر رہے ہوں، ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی عمل ہماری زندگی کے اندر موجود ہو، ایک لمحہ بھی بغیر عمل کے ہم نہ گزاریں۔ تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان المبارک کے 30 یا 29 دن اور ہر دن کے جو لمحات ہیں ان میں سے ایک لمحہ ہم نے کام میں لانا ہے، اس لمحے کے اندر ہم نے نیکی کمانی ہے، نیکیوں میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، نیکی کو ہم نے کرنا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ذہن نشین فرمائیں۔ گناہ کے قریب تک نہیں جانا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ اے خیر کے کرنے والوں آگے بڑھو اور اے گناہوں کے کرنے والوں پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہ مہینہ گناہوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ خیر کا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس پورے مہینے میں ہم آج عزم کریں گے انشاءاللہ کہ اس پورے مہینے میں ہم ایک گناہ بھی نہیں کریں گے۔ گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ان گناہوں کو 3 قسموں پر آپ تقسیم کر لیں۔ نمبر 1 وہ گناہ جن کا تعلق زبان سے ہے، نمبر 2 وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، نمبر 3 وہ گناہ جن کا تعلق باقی اعضاء سے ہے۔ زبان کو مستقل الگ شمار کیا جاتا ہے، دل کو مستقل الگ شمار کیا جاتا ہے، اور باقی سارے کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر اور کان اور آنکھیں، یہ سب کے سب ایک طرف اور زبان ایک طرف۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ صبح کو سارے جسم کے اعضاء یہ زبان کو واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی تیرے ساتھ ٹھیک چلیں گے، اور اگر تو نے غلط بولا اور تیری تباہی ہوئی تو تیری تباہی کی وجہ سے ہمیں بھی تباہ ہونا پڑے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور زبان وہ بولتی ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اس لیے اپنے دل کو بھی پاک رکھنا ہے، دل کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ دل کا گناہ کیا ہے؟ دل کا گناہ دنیا کی گندگی دل سے نکالنی، نفرتیں دل سے نکالنی، ناجائز محبتیں دل سے نکالنی، مال کی محبتیں دل سے نکالنی، حسد، کینہ، بغض، نفرت اور بغض، حد درجے کی عداوت، ان تمام کی تمام چیزوں کو دل سے نکالنا، بدگمانی کو دل سے نکالنا، اپنے دل کو پاک صاف کرنا، اس قابل بنانا کہ اس مبارک دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آئے، آخرت کا خوف اس میں پیدا ہو جائے، اس بات کی محنت کرنی ہے اور دل کو پاک صاف کرنا ہے۔ تو یوں دل کو گناہوں سے بچائیں گے۔ نمبر 2، زبان کو ہر قسم کے گناہ سے بچائیں گے۔ کوئی زبان سے نکلنے والا جملہ اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو، طنز سے، طعنے سے، چغل خوری سے، غیبت سے، بد کلامی سے،
جھوٹ سے، ان تمام کے تمام گناہوں سے ہم اپنی زبان کو بچائیں گے۔ اور نمبر 3، باقی اعضاء کو بھی اپنے ہم گناہوں سے بچائیں گے۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ اعضاء کو گناہوں سے بچانا، اب بچا تو لیا، استعمال کہاں کرنا ہے؟ نیکیوں میں۔ زبان کو بھی نیکی میں لگانا ہے، ہاتھوں کو نیکی میں، آنکھوں کو نیکی میں، کانوں کو نیکی میں۔ آنکھوں کی نیکی دیکھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، کانوں کی نیکی قرآن مقدس کی تلاوت کو سننا، دین کی باتوں کو سننا، آنکھوں کی نیکی ماں باپ کی زیارت کرنا، یہ آنکھوں کی نیکی ہے۔ اس طرح سے ہم آنکھوں کو نیک اعمال میں لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کی قیمت بڑی ہوئی ہے۔ کانوں کو نیک اعمال میں لگائیں گے اس لیے کہ نیکیوں کی قیمت بہت بلند تر ہوئی ہے۔ ہاتھوں کو نیک اعمال میں لگائیں گے، صرف کریں گے اس لیے کہ نیکیوں کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں۔ تعاون کرنا دوسرے کے ساتھ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ہاتھ اٹھانا، یہ ہاتھ کی نیکی ہے۔ پاؤں کو خیر کی طرف لے کر جانا، یہ پاؤں کی نیکی ہے۔ نیکیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، چاہے ہاتھ کی نیکی ہے، چاہے کان کی نیکی ہے، چاہے زبان کی نیکی ہے، چاہے پیروں کی نیکی ہے، نیکیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو عرض کیا کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں استعمال کرنا اور صرف کرنا، یہ پہلا کام ہم نے کرنا ہے۔ طے یہ کرنا ہے کہ پورے رمضان میں کوئی گناہ ہم سے نہ ہو، نہ ہمارے گھر میں کوئی گناہ ہو، نہ ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہو۔ بچوں کو بھی بچانا ہے، بڑوں کو بھی بچانا ہے۔ جس طرح سے بچوں کو سردی سے، گرمی سے، ہر چیز سے ہم بچاتے ہیں، نقصان دہ چیز سے بچاتے ہیں، اسی طرح سے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور جنت کے دروازے پر لا کر انہیں کھڑا کرنا۔ یہ رمضان کی ہماری محنت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، اپنا نظام الاوقات متعین کریں، وقت متعین کریں۔ ہر لمحہ رمضان کا متعین ہو، اس وقت میں ہم نے یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے۔ ہر آدمی کا نظام الاوقات علیحدہ علیحدہ ہے۔ فجر کے بعد کسی کی کیا مشغولیت ہے، کسی کو اپنے کاروبار و کام پہ جانا ہے، کسی کو اپنے گھر کے کام کاج میں لگنا ہے، اس لیے ہر ایک آدمی اپنے نظام کو متعین کرے، ہر وقت متعین ہو، 24 گھنٹے کی زندگی متعین ہو کہ اس وقت میں مجھے یہ عمل کرنا ہے اور اس وقت میں اسی عمل کو کیا جائے۔ نظام الاوقات آپ کا 10 سطروں میں، 11 سطروں میں لکھا ہوا ہو اور کسی دیوار کے ساتھ آویزاں اور لٹکا ہوا ہو، اور روزانہ اس نظام کے مطابق ہمیں اپنے معمولات پورے کرنے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، سورہ یاسین کی تلاوت، ایک پارے کی تلاوت، یہ معمولات فجر کی نماز کے بعد کرنے کے۔ اور اس کے بعد اپنے معمولات سے، آرام وغیرہ سے فارغ ہو کر اٹھنے کے بعد، آج اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کچن کا کام، کوئی شک نہیں بڑا کام ہے، کوئی شک نہیں بڑا کام ہے، لیکن ان تمام معمولات کی وجہ سے اپنی عبادت متاثر نہ ہو۔ کھانا پینا، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضانوں میں دیکھا یہ جاتا ہے، غیر رمضان میں جو اہتمام و التزام نہیں ہوتا وہ رمضان میں ہوتا ہے۔ خواتین خانہ ظہر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کچن میں کھڑی رہتی ہیں، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افطار کھجور پر ہوتا تھا، کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار ہو جایا کرتا تھا۔ افطار کے لیے یہ التزامات اس زمانے میں نہیں تھے۔ آج ان التزامات کو کرنے کا نام ہم نے رمضان سمجھ لیا، ان التزامات کے کرنے کا نام ہم نے روزہ سمجھ لیا، یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اس لیے درخواست ہے ان نظاموں کو مختصر کیا جائے، چونکہ نیکیوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، نیکیوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو نیکی میں صرف کیا جائے، تلاوت میں صرف کیا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے، ذکر کی کثرت کی جائے اور نیک اعمال کیے جائیں۔ نہیں تو بیٹھ کے اللہ کی قدرت کو سوچنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور گھر میں کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت، بار بار اللہ کا نام ذہن میں آئے، اللہ کی یاد آئے۔
सामने कोई चीज़ आई है खाने की तो ए अल्लाह ये तेरी नियामत है, पीने की चीज़ आई ए अल्लाह ये तेरी नियामत है। ख़वातीन खाना घर के अंदर अगर काम काज कर रही है, सब सब्ज़ी काट रही है, फल काट रही है, ए अल्लाह ये तेरी नियामत। हर लम्हे अल्लाह को याद करना, ए अल्लाह ये तेरी नियामत है। तो इस तरह से अपने निज़ाम अल-औक़ात को बदलना है, बनाना है। और तीसरा काम, बड़ा अहम काम जो करना है वो ये करना है कि अपनी नीयतों को बदलें, अपनी नीयतों की इस्लाह फरमाइए। नीयतों की इस्लाह फरमाने का मतलब क्या हुआ? रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, खाना इंसान की ज़रूरत, सोना इंसान की ज़रूरत, कारोबार में जाना इंसान की ज़रूरत, मुलाज़मत इख्तियार करना आदमी की ज़रूरत, दुकान पर बैठना इंसान की ज़रूरत। अब अगर नीयत बदल दे और ये नीयत करके जाए कि मैं कारोबार में इसलिए जा रहा, ये अपने घरों के अंदर इन नीयतों को रिवाज दिया जाए। मर्द हजरात इन नीयतों का एहतमाम फरमाएं, ख़वातीन उन्हें एहतमाम करवाएं। आप किस लिए काम पर जा रहे हो? इसलिए जा रहे कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ज़िम्मे, हमारे बच्चों और घर वालों के हुकूक आयद फरमाए हैं। उन हुकूक की अदायगी के लिए हम मुलाजमत और हम मजदूरी और हम माश के लिए निकल रहे हैं। अब ये माश के लिए निकलना ये बाइस इबादत है। अब ये 6 घंटे 8 घंटे का काम अगर अमानतदारी और दयानतदारी के साथ हुआ तो ये काम भी उनके लिए इबादत हो गया। ख़वातीन अपने घर के अंदर काम कर रही हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, खाना पकाना है, ये सब इनकी ये घर के काम हैं। इसी तरह से सफाई घर का काम है। इस काम के अंदर भी अगर ख़वातीन खाना इस बात की नीयत करती हैं कि हम ये इसलिए कर रही हैं ताकि घर वालों को, ताकि बच्चों को, माँ बाप को राहत पहुँचे, आराम पहुँचे, उनके आराम के लिए, उनकी सहूलियात के लिए हम ये अमल कर रहे हैं, तो अब ये अमल भी बाइस इबादत है, ये अमल भी बाइस निजात है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का मदार इंसान की नीयत पर है। इस नीयत पर भी आपको नेक अमल का सवाब पूरा पूरा मिलेगा। हालांकि ये वो काम है जो रोज़मर्रा के घर के काम हैं, फितरत के काम हैं, ज़रूरत के काम हैं। इन कामों के अंदर भी नेक नीयत ही की जाए। और ख़वातीन अगर घर में इफ्तार के वक्त में इस नीयत को मद्देनज़र रखें, हम एक मेहनत करें और हमारी इस इफ्तार की इस एहतमाम से हमारे घर वाले इफ्तार करेंगे ताकि हमें भी इसका सवाब मिलेगा। यूँ अपनी नीयतों को बदलें। रात को आराम करना है, सोना इंसान की ज़रूरत। आदमी इसमें ये नीयत करे कि ये मैं आराम इसलिए कर रहा हूँ कि इस मेरे जिस्म को जो सुकून मिलेगा, राहत होगी और जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा, तो मैं अपने जिस्म को अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल करूँगा। अब ये सोना भी इबादत हो गया, ये सोना भी नेक अमल हो गया। इसलिए कि नीयत के ज़रिए से वो मुबाह अमल जो ज़रूरत और फितरत था, उस फितरत के अमल को नेक बना दिया गया। किसके ज़रिए से? नीयत के ज़रिए से। तो इस तरह से अपनी नीयतों को बदलने की कोशिश फरमाएं। हर घर के काम के अंदर, हर बाहर की जो ज़रूरत के काम हैं, उन ज़रूरत के कामों के अंदर हम नेक नीयती को मद्देनज़र रखें और नीयत को लेकर आए तो इंशाअल्लाह ये आमाल भी नेक बनते चले जाएंगे। 3 बातें मैंने अर्ज़ की हैं। पहली बात तो ये अर्ज़ की कि हमने इस मुबारक महीने में गुनाहों से, ज़बान के गुनाह और आज़ा के गुनाह, दिल के गुनाहों से अपने आप को दूर रखना और अपने इन आज़ा को नेकियों में सर्फ करना, नेकियों में इस्तेमाल करना। ज़बान की नेकी और आज़ा की नेकी और दिल की नेकी, ये इस तरह से हमने इन आज़ा को नेकियों में इस्तेमाल करना है। दूसरा अर्ज़ किया, अपना निज़ामुल औक़ात मुतय्यन करें, किस वक्त में क्या अमल करना है। इस तरह से निज़ामुल औक़ात बनाकर रमज़ान के अय्याम, दिन और रमज़ान की रातें इस तरह से अपनी गुजारें। और तीसरा अर्ज़ किया कि अपने आप को नीयतें अपनी बदलें और अच्छी नीयत करके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं, जो फितरत के काम हैं, ज़रूरत के काम हैं, उन ज़रूरत के कामों को भी नेक नीयती के साथ अच्छी नीयत करके उन कामों को भी नेक बनाएं। इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बेहतर गुजरेगा। और एक दरख्वास्त ये भी है, दिन का रोज़ा किसी से न छूटे, बग़ैर शरई ज़रूरत के रोज़ा न छूटे। अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत बड़ा गुनाह,
بہت بڑا گناہ، ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑا گیا، اس لیے اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا پھر رات کو نماز تراویح کا اہتمام، دن کو روزے سے گناہ دھلتے ہیں اور گناہ جھڑتے ہیں، اور جب رات کو نماز تراویح بندہ ادا کرتا ہے، اس نماز تراویح کے ذریعے سے انسان کے اوپر نور آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص دیوار کو رنگ کر رہا ہے تو پہلے دیوار کو صاف کرتا ہے، اسے کھرچتا ہے اور اس کے بعد اس کو رنگ روغن کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے روزہ انسان کے اندر سے گناہوں کو کھرچتا ہے، دنیا کی گندگیوں کو نکالتا ہے، غلاظتوں کو نکالتا ہے، نافرمانیوں کے جذبات کو اندر سے مٹاتا ہے، اور اس کے بعد رات کا جو قیام نماز تراویح وہ اس پر رنگ لے کے آتی ہے نماز تراویح، اور نور چڑھتا ہے، اللہ کی معرفت اور محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مت یہ خیال کیجئے کوئی بات نہیں، تراویح پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ لی تو کوئی گناہ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ وہ ساری رات قیام کا التزام و اہتمام کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں فرماتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں فرض نہیں ہے، جی فرض نہیں ہے، کوئی شک نہیں فرض نہیں ہے، لیکن کیا فرض نہیں ہے؟ کیا گھر کو بنانے والا آدمی صرف پلستر کر کے چھوڑ دیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ جناب رنگ روغن کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، پردے نہ لگائے، دروازے نہ لگائے، کیا کہا جائے گا یہ گھر رہنے کے قابل ہے، رہائش کے قابل ہے، اطمینان اور سکون اس گھر سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اسی طرح سے اس روزے سے مکمل فائدہ جب حاصل ہوگا کہ رات کا قیام بھی ہو اور دن کا روزہ بھی ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ومن صام، جس نے روزہ رکھا اور جس نے رات کا قیام کیا، دونوں باتیں آئی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی امید سے اس کے گزشتہ گناہ معاف، اور جس نے رات کا قیام کیا ثواب کی امید سے اور اسی طرح سے ایمان کی حالت میں اس کے گزشتہ گناہ معاف۔ تو اس طرح سے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کا التزام و اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔